بہنوں رک جاؤ، قسم سے اگر تم شوہر سے یہ 3 جملے بولتی ہو نا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا رزق بند کر رہی ہو۔ شوہر سارا دن باہر پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن گھر میں پیسہ ٹکتا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے برکت ہی اڑ گئی ہو، قرضے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آج میں وہ 3 زہر والے جملے بتاؤں گی جو 90% عورتیں غصے اور لڑائی میں بول دیتی ہیں، اور آخر میں ایک ایسا جملہ بتاؤں گی جو بولنے سے شوہر کی جیب اور گھر اللہ کے فضل سے خود بخود بھرنے لگتا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا اور اپنے شوہر کو بھی شیئر کیجیے گا۔ تو بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اگر 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ لیکن بہنوں، اطاعت کا مطلب صرف کھانا پکانا یا کپڑے دھونا نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا بھی شوہر کی اطاعت اور احترام میں آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ زبان سے اللہ کی ناراضی کا کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن وہ کلمہ اسے جہنم کی اتنی گہرائی سے گرا دیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ تو سوچو بہنوں، ہم غصے میں شوہر کو کیا کیا بول دیتی ہیں، وہی 3 جملے جو گھر کے رزق اور برکت پر تالا لگا دیتے ہیں۔ جملہ نمبر 1، تم سے کچھ نہیں ہوتا۔ زہر والا جملہ، تم سے کچھ نہیں ہوتا، تم نکمے ہو، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بہنوں، خدارا یہ جملہ مت بولو، یہ جملہ مرد کی غیرت اور اس کی ہمت پر چھری چلاتا ہے۔ مرد کی فطرت ہے کہ وہ پوری دنیا سے لڑ لے گا، لیکن بیوی کے طعنے برداشت نہیں کر پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خلاف، اپنی اولاد یا مال کے خلاف بد دعا یا برے کلمات بولنے سے سخت منع فرمایا ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے۔ جب تم بار بار شوہر کو کہتی ہو نا کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا، تو تمہارے یہ منحوس الفاظ شوہر کی مردانہ صلاحیت اور ہمت کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے اور واقعی پھر اس سے کچھ نہیں ہو پاتا۔ پھر ہم روتے ہیں کہ شوہر محنت نہیں کرتا، ترقی نہیں کرتا، تو بہنوں تم نے خود اس کے حوصلے پست کر دیے۔ حل کیا ہے؟ جب شوہر تھک کر آئے تو کہو، اللہ آپ کو صحت دے، آپ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہو، مجھے آپ پر فخر ہے۔ جملہ نمبر 2، فلاں کے شوہر کو دیکھو، دیکھو فلاں کی بیوی کا شوہر اسے کہاں گھمانے لے گیا ہے، فلاں کا شوہر کتنا کما رہا ہے، تم نے مجھے کیا دیا ہے۔ تو بہنوں، یہ دوسروں سے اپنے شوہر کا موازنہ کر کے طعنے دینا ناشکری کی بدترین قسم ہے۔ جب تم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنے شوہر کو نیچا دکھاؤ گی تو اللہ کی سنت ہے کہ وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ شوہر بیچارہ اندر سے شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کی عزت نفس ختم ہو جاتی ہے۔ دل ٹوٹا ہوا انسان کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی موازنہ نہیں کیا، کبھی عیب نہیں نکالا۔ نتیجہ کیا تھا؟ کوکر میں بھی بادشاہوں جیسا سکون تھا اور برکت ہی برکت تھی۔ جملہ نمبر 3، طلاق کی دھمکی دینا۔ سب سے خطرناک جملہ ہے غصے میں آ کر فوراً بول دینا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دے دو، میں اپنے میکے جا رہی ہوں۔ تو بہنوں، یہ جملہ بولتے ہی ہنستا کھیلتا گھر اجڑنے کی شکل پر آ جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بھی بغیر کسی سخت مجبوری یا شرعی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ جب تم غصے میں آ کر رشتہ توڑنے کی بات کرتی ہو تو تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی سب سے بڑی ناشکری کرتی ہو، اور ناشکری رزق کو کھا جاتی ہے۔ پھر کہتی ہو گھر میں برکت نہیں، پیسہ نہیں ٹکتا، بیماریاں آ گئی ہیں۔ تو بہنوں، سکون اور برکت تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بھگا دی۔ لڑائی ہو بھی جائے، شوہر غصے میں ہو، تو یہ طلاق کا لفظ کبھی زبان پر مت لاؤ، خاموش ہو جاؤ، وہاں سے ہٹ جاؤ اور دل میں 10 بار استغفار پڑھ لو۔ اب وعدے کے مطابق وہ خوبصورت جملہ سنو جو شوہر کے دل میں آپ کی محبت بھی بڑھائے گا اور رزق کے دروازے بھی کھولے گا۔ روز جب شوہر کام پر جانے لگے تو مسکرا کر انہیں الوداع کرو اور کہو، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی کمائی کو حلال اور طیب کرے اور آپ کو صحت و سلامتی دے۔ اور جب وہ شام کو تھک کر واپس آئے تو مسکرا کر کہو، الحمدللہ آپ خیریت سے آ گئے، آپ کا گھر آنا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی برکت ہے۔ تو بہنوں، یقین کرو،
صرف 40 دن یہ کر کے دیکھو، شوہر کا دل بھی بدلے گا، گھر کا ماحول بھی بدلے گا اور غیب سے برکتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہے تو کمنٹ میں اللہ کا مبارک نام یا رزاقو ضرور لکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں برکت ڈال دے، آمین۔ اس ویڈیو کو ہر بہن ہر بیٹی تک پہنچاؤ اور اپنے شوہر کو بھی بھیجو، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ ان کی محنت کی آپ کے دل میں کتنی قدر ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی وہ 3 صورتیں جنہیں اگر رات کو پڑھنے کی عادت بنا لی جائے تو گھر سے تنگی اور فقر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔